میں آپ کو شروع سے بات بتاتے چلوں، فوجی لاش گرتی ہے تو پاکستانی ہے، عوامی لاش گرتی ہے تو پاکستانی ہے، شیعہ گرتا ہے تو پاکستانی ہے، سنی گرتا ہے تو پاکستانی ہے، پٹھان گرتا ہے تو پاکستانی ہے، سندھی گرتا ہے تو پاکستانی ہے۔ یہ جو خواجہ آصف نے بات کی ہے کل، اپنے آپ کو ہمارا ڈیفنس منسٹر بولتا ہے، اس نے بولا کہ دہشت گرد بھی ہیں اور دہشت گردی مانتے بھی نہیں ہیں۔ انہی کا جو اشتہاری ہے نواز شریف، اس نے الیکشن کے دوران یہ کہا تھا کہ جی ہم تو یہ سارا گند کے پی کے سے آتا ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ اگر آپ لوگ 21 آپریشن میں دہشت گردوں کو نہیں نکال سکے تو یہ ہماری غلطی ہے؟ ہم نے 80,000 سر کاٹے ہیں اپنے وطن کے لیے، 80,000 اور بھی دے دیں گے سر۔ خون وطن کے لیے، خون اپنے رب کے لیے، بائیڈن کے لیے ہمارا خون نہیں ہے۔ عمران خان نے آج سے 3 سال پہلے کہا تھا اسی گرمی میں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، میں اڈے کسی کو نہیں دوں گا۔ کیوں کہا تھا اس نے؟ اس کو پتا تھا یہ دن آئے گا، اس کو پتا ہے کہ جب بھی لاشیں چاہیے ہوتی ہیں تو پاکستانی لاشیں چاہیے، بلوچ لاشیں چاہیے، کے پی کی لاشیں چاہیے، پنجاب کی یا سندھ کی لاشیں چاہیے۔ کیوں؟ امریکہ میں ایک لاش گری ہے، یہاں کیوں گرے؟ فرقہ واریت کرو، صوبائیت لسانیت کرو، بم پھاڑو، پولیس والوں کو مارو، وہ کسی کے بچے نہیں ہیں کیا؟ یہ یاد رکھیں، ہم سب کا ایک ہی دشمن ہے، وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے۔ کل جو بے وقوفی، آپ اس کو ظلم کہیں، آپ اس کو بدنیتی کہیں، آپ اس کو زیادتی کہیں، عوام جو بھی کر رہی تھی، عوام کو حق تھا، عوام نے حتی تھی، عوام اگر غلطی بھی کر رہی تھی، آپ کا کام تھا ان کو معاف کرنا، آپ کا کام نہیں تھا کہ ہم بندوق ان پہ اٹھاتے۔ سیکیورٹی فورسز بھی ریاست ہے، عوام بھی ریاست ہے، ریاست پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، اور اگر ریاست عوام پہ ہاتھ اٹھائے گی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کو اجازت ہے غلطی کرنے کی۔ وہ جہاں بھی گئے آپ ان کو بات کر کے روک سکتے تھے، آپ گاڑیاں لے آتے، آپ 144 لگا دیتے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں پہ یہ جلیہ والا باغ ہے، یہ اندر پشاور سے انگریز پاکستان چلا رہے ہیں۔ میرے ساتھ پختونیار میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، کابینہ کا ممبر ہے ہمارے کے پی کا، آپ سوچ سکتے ہیں اس پہ کیا گزری ہوگی؟ علی امین صاحب نے ہم سے 10 دفعہ بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ایسکلیٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن ایسکلیٹ ہم نہیں کر رہے، ہم امن کی کوشش کریں کیونکہ اپنا وطن ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ یہ وطن 5 حصوں میں ٹوٹے۔ عمران خان نے 3 سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ وطن ٹوٹے، ہمارے جوہری ہتھیار پہ باہر والوں کی نظر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں اشتعال ہو۔ لیکن الحمدللہ جو 76 سال ہمارے ساتھ گیم کھیلی گئی ہے، اب کوئی نہیں مانتا۔ وہ سوشل میڈیا، آج تو یہاں پہ انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ کل بجلی بھی بند کر دیں گے، جس طرح میرے حلقے میں بند کی ہے، کل پانی گیس بند کر دیں گے۔ کیا اس سے ہم رکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی قدرت نے پیدا کیا ہے، ہم کسی کے احسان مند نہیں ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ پولیس فورس جو ہے میرے پیسوں سے چلتی ہے، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ ہماری فوج، ہماری عدلیہ، ہماری بیوروکریسی، میں ایم این اے، یہ ہمارے ایم پی اے، یہ سارے میرے بھائی، ہماری تنخواہ آپ کی جیبوں سے آتی ہے۔ آپ کو حق ہے سوال پوچھنے کا، آپ کو حق ہے پرامن جلسہ کرنے کا۔ میں پھر یہ کہتی ہوں، گولیاں چلانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ بندوقیں ہمارے پیسوں سے آتی ہیں، عوام کے پیسوں سے، اور عوام نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، وہ صرف آپ سے امن مانگ رہے تھے۔ اگر وہ کسی غلط گلی میں، کسی غلط سڑک میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ کیا ماں اپنے بچوں کو گولی مارتی ہے جب وہ غلط کمرے میں چلے جائیں؟ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے؟ یاد رکھیں، ہم نے اس منحوس ابھی نندن اور یہ کلبھشن دونوں جو پاکستان کے دشمن تھے، ہم نے ان پہ گولیاں نہیں برسائی، ہم نے سنت رسول کے سب سے اچھے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال قائم کی کہ ہم دشمن کو بھی پناہ دیتے ہیں اور آپ اپنوں پہ گولیاں چلاتے ہیں۔ عمران خان نے جیل میں آج سے 2 ہفتہ پہلے میں 2 دفعہ الحمدللہ ملی ہوں، ہر دفعہ عمران خان کہتا ہے کہ میں آپریشن نہیں مانتا کیونکہ یہ عزم استحکام نہیں ہے، یہ عذاب انتقام ہے۔ پی ٹی آئی نے بولا تھا ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اب یہ ووٹ کا بدلہ ظلم سے لے رہے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ الحمدللہ کل کے کل ہمارے سی ایم صاحب نے، پختونیار صاحب نے، نسیم علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کے پی اسمبلی میں ریزولوشن پاس کروائی ہے، قرارداد پاس کروائی ہے کہ عزم استحکام اس طریقے والا نامنظور۔ آپ کو یاد ہے جب 15 سال پہلے، 20 سال پہلے ہم پہ یہ عذاب آیا تھا، مشرف کا عذاب، اللہ اس کو بخشے، اور یہ دوسرا جو پریزیڈنٹ تھا، آپ کو یاد ہے ہمارے آئی ڈی پیز کہاں جاتے تھے؟ پنجاب کی طرف جاتے تھے تو ان کا شناختی کارڈ لے کے بند کرتے تھے، سندھ کی طرف جاتے تھے، ہمارے ہی لوگوں نے ان کو جگہ دی، اس بنو نے جگہ دی، پشاور نے دی، پڑا چنار کے لوگ۔
مدد والا ہمارا کون ہے؟ جو جھوٹ بولا گیا صوبائی حکومت سے جب میٹنگ ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ فارم 47 والے کے ساتھ، اس نے بولا تھا کہ عزب استحکام کا مطلب آپریشن نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے منٹس میں. اتاتارڈ نے بھی کہا تھا کہ عزب استحکام کا مطلب فوجی آپریشن نہیں ہے. یہ پالیسی ہے. کدھر ہے وہ پالیسی؟ بندوقیں کون چلا رہا ہے؟ ٹینک کس کے پاس ہے؟ جیپ کس کے؟ ہم تو نہاتے ہیں. میں نے پہلے بھی بولا ہم وطن کے لیے شہید ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ہوں گے، اپنے رب کے لیے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ہوں گے، وہ ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن کیا آپ کی آنکھیں نہیں ہیں کہ شہید چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، یہ تو آپ کا مجاہد ہے. اب ان مجاہد کو شہید کر رہے ہو کس کے لیے؟ کس کو خوش کرنا ہے؟ آپ کو امریکہ نے دیا کیا پچھلے 3 سال میں؟ غربت، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، لوگ خودکشی کرتے ہیں، بچوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں، جو جس ملک میں کفر ہو تو شاید اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اس کی وہ قوم میں تھوڑی زندگی دے دے، اس قوم کو چلنے دے، لیکن جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے. تو خدا کا واسطہ ہماری قوم پہ رحم کرے. ہماری بیوائیں کہاں جائیں؟ وہ تو برقے والی بیوائیں ہیں، چادروں والی بیوائیں ہیں، نہ تعلیم ہے ان کی، نہ ان کی پینشن ہے، نہ تمغے ہیں، نہ پلاٹ ہے. کدھر جائیں ہماری عورتیں؟ خدا کا خوف کرے. ابھی بھی وقت ہے، لیکن یہ یاد رکھے عوام 100 غلطیاں کرے ان کو ہم 100 دفعہ معاف کریں گے. ریاست، پولیٹیشین، ڈی سی، اے سی، یہ جوڈیشری، وہ ایک بھی غلطی کریں گے اس کی معافی نہیں ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اچھی طرح سوچ لے کہ کون سا رستہ پکڑنا ہے. پاکستان کو سالم رکھنا ہے کہ پاکستان کو ٹوٹنا ہے. وہ بے گناہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو جیل میں بغیر کسی گناہ، بغیر کسی کیس کیے بیٹھا ہوا ہے اپنے لوگوں کے لیے. یاد رکھیں اس کا ایک اشارہ ہوگا اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا. تو مت آپ لوگوں کو وہاں پش کریں جہاں سے واپسی کو رستہ نہیں ہے. شکریہ.